हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब। तो भाई कुछ दिन से ना एक कंट्रोवर्सी चल रही है इकरारुल हसन और हक खतीब की शुभ 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 सरकार के दरमियान में। तो भाई अभी हम इकरारुल हसन की वीडियो देखने वाले हैं, मतलब कि रात उन्होंने पोस्ट की है, पब्लिकली अपलोड की है। तो उससे पहले वो गए, उनकी आपस में बातचीत चलती रही और उसके बाद जो है ना वो लोग इकरारुल हसन और उनकी पूरी टीम गई हक खतीब सरकार के पास गए। वहाँ पे जाके उन्होंने वीडियोस बनाई और आपस में उन्होंने जो है ना कोई मुनाजरा वगैरह बातशात हुई। लेकिन वो वीडियो जब हमने देखी तो उसमें हमें फील हुआ कि यार उन्होंने जो है ना गलत तरीका अपनाया कि आपस में बैठ के इनको तरीके से रिलैक्सिंग माहौल में, मतलब कि एक कमरे में बैठते आपस में बात करते और उसको पब्लिकली दिखाते हैं, ये ना करते थे। मतलब उनको गैदरिंग में ना बुला लेते, उनको एक साइड पे रूम में ले जाते। तो वो नहीं है कि आपके पास कोई आया इतनी दूर तो आप इतने लोगों को बुलाएं और इकट्ठा कर लें और फिर ये चीज़ें गलत हैं। तो इतने लोगों को इकट्ठा करके आप जब वो वीडियो बना रहे हो तो उसमें जाहिर सी बात है कि मामला ख़राब होते हैं और बात भी नहीं हो पाती। आप मतलब कि अपनी बात मनवानी तो आप अपने चंद लोग इकट्ठे कर लें और फिर अगले को बोलने का मौका ही ना दें, तो ये ऐसे नहीं है। तो अभी जो उन्होंने रात अपलोड की है वीडियो वो भी हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सबसे दरखास्त होगी कि प्लीज़ आज की इस वीडियो को कुछ मिनट देखिएगा। इंशाल्लाह आपको हक खतीब के हवाले से आज की इस वीडियो में हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और मैं ये दरखास्त इसलिए भी कर रहा हूँ कि मैं हक खतीब की हकीकत को आप सबके सामने लाने के लिए वाक़अतन कल उसके आस्थाने पर जान हथेली पर रख कर गया था। आप सब जानते हैं कि इस शख्स ने किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है दीन के नाम पर, ख़त्म नबूवत के नाम पर, और जिस तरह से कल इश्तिहाल भी दिला रहा था। और ज़ाहिर है वहाँ इसके सैकड़ों पेड लोग मौजूद थे, तो किसी भी तरह की सूरत हाल हो सकती थी जिसमें मेरी या मेरे किसी टीम मेंबर की जान जा सकती थी। मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ माहौल कैसा है और यहाँ मजहब के नाम पर कितना आसान है किसी को भी इश्तिहाल दिलाना। तो वाक़अतन जान खतरे में डालकर इस शख्स की हकीकत को बेनकाब करने के लिए मैं कल इसके आस्थाने पर गया ताकि इसको कोई राह फरार ना मिले। और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह इसके घर में घुसकर हमने इसको पछाड़ा, इसे शिकस्त फाश दी और आज हक खतीब के हवाले से फैसला हो जाएगा इस वीडियो में। दो तीन बातें हैं इससे मुताल्लिक। एक तो ये कि क्या ये अल्लाह का वली है, क्या ये करामात कर सकता है, और जो हमारा दावा था कि ये बिल्कुल नाबलद है शरीयत के इल्म से, कुरान के इल्म से, हदीस के इल्म से। ये चीज़ें आज की इस वीडियो में हम साबित करेंगे अपनी रिकॉर्डिंग्स जो हमने उसके आस्थाने पर उसके सामने बैठकर की। तो जनाब हमने सबसे पहला सवाल इस शख्स से ये किया कि क्या आप वली हैं और ये विलायत आपको कब अता हुई, किस वक्त से अता हुई और किस तरीके से अता हुई। तो पहले तो आप सब जानते हैं कि ये शख्स 4-5 घंटे तक हमें इंतज़ार करने के बावजूद आया ही नहीं। इसकी कोशिश थी कि ये राह फरार इख्तियार करता रहे। हमें इसके चेलों ने बहुत अच्छे से वेलकम भी किया, चाय भी पेश की, उसकी वीडियोस भी चलाई जा रही हैं। ये तासुर देने की कोशिश की कि जनाब हम बहुत अच्छे हैं और हमें इंतज़ार करवाए ताकि एक वक्त आए कि हम थक के खुद ही चले जाएँ। तो जो इसका अपना मुकर्ररा वक्त था उस वक्त पर भी ये शख्स नहीं आया। उसके 1.5-2 घंटे बाद जब इसको अंदाज़ा हो गया कि ये जाने वाले नहीं है, डट गए, तो फिर ये शख्स आया और एक पूरी बदमज़गी पैदा करके एक हॉल में इसने अपने सैकड़ों पेड लोगों को भर लिया। चाहिए तो ये था कि अगर ये वाकई गुफ्तगू में संजीदा था, अगर ये वाकई हमारे सवालात के जवाब देना चाहता था तो किसी एक गोशे में, किसी एक कमरे में बैठकर गुफ्तगू की जाती लाइव कैमरों की मौजूदगी में। लेकिन चूंकि हम इसे फरार का कोई रास्ता नहीं देना चाहते थे, लिहाजा अगर ये वहाँ बात करना चाहता था हमने वही गुफ्तगू का आगाज़ किया कि आप बताइए आपको विलायत कैसे और कब मिली। इसके जवाब में जब इसने मूड देखा कि सवालात मुश्किल आने वाले हैं तो ये अपने बुनियादी दावे से ही मुकर गया। इसके बाद और कोई बात ना भी करूं तो हक खतीब को एक जाली आमिल, एक फ्रॉडिया, एक जालसाज, एक धोखेबाज साबित करने के लिए यही बात काफ़ी है कि इसने कहा कि मैं अल्लाह का वली नहीं हूं, मैं खुद को अल्लाह का वली नहीं कहता। मुलाहिजा कीजिए। सबसे पहले जो सवाल ये है कि आपको ये करामत या जो विलायत आप फरमाते हैं दावा, ये कब से इसका सिलसिला शुरू हुआ? तो मैं तो सादा बड़ा एहतराम से सवाल, बहुत अच्छी बात की है जी। असल बात यह है, हाँ जी, मैं अपने आप को वली नहीं कहता हूँ, मैं अपने आप को वली नहीं कहता हूँ, मैं अपने आप को वली नहीं कहता हूँ। और ये भी देखिए कि ये शख्स बार बार जब भी ये कोई करतब दिखाता है, आंख से चेन बरामद करता है, मुंह से कीले निकालता है, ये बार बार कहता है कि देखिए अल्लाह का वली क्या कर सकता है।
اس کے چیلے چماٹے بار بار کہتے ہیں کہ جناب اللہ کے ولی کی کرامات ملاحظہ کیجئے. دربار عالیہ بلاغت ٹی وی کی طرف آ جایا کریں. جب آئیں گے تو کلندر وہاں آپ کو ملے گا. آئیں کلندر کی بازو تھام لیں اور پھر دیکھیں کہ میرا رب کتنا کرم فرماتا ہے. جو طاقت اللہ کے ولی کے جوتے میں ہے, کسی نہ مولوی کے نہ پیر کے, وہ اس وظیفے میں نہیں ہے. اس بنیادی دعوے سے ہی پلٹ گیا, مکر گیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں. لیکن کیا ہمارے آمنے سامنے آ کر یہ شخص ہمیں کرامات دکھا سکا؟ بالکل نہیں. یہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا. اس ایک بیچاری مظلوم اور مجبور بچی کو جس کو بار بار استعمال کرتا رہا, ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بھی نشاندہی کی کہ 3 بار یہ شخص اس کی آنکھوں سے چین نکال چکا, 4تھی بار اس کی آنکھوں سے موتی برآمد کیا, اور پھر یہ بدبخت آدمی اسی مجبور بچی کو ہمارے سامنے لے آیا کیمروں کے سامنے دکھانے کے لیے کہ دیکھیں جناب میں تو پھر چین نکال سکتا ہوں. لوگوں کے شور میں, ہاہاکار میں, جو اس کے بدماش تھے, جو اس کے پیٹ غنڈے تھے اور مستقل وہ نعرے بازی کر رہے تھے اور لپک رہے تھے ہماری ٹیم کے نمائندوں کی جانب, میری جانب, بد تہذیبی کا ایک طوفان برپا کیا گیا تھا. لیکن اس معصوم بچی کو اس بدبخت نے ایک مرتبہ پھر استعمال کیا اپنی شوبدے بازی کے لیے, اور اس کی آنکھ سے ایک مرتبہ پھر چین نکال کر دکھا دی. تو سوال یہ ہے کہ حضرت آپ اب ولی بھی خود کو نہیں تسلیم کرتے, جو کہ ظاہر ہے ہم بھی نہیں مانتے, پورا پاکستان نہیں مانتا. آپ ایک فراڈیے, جال ساز, جعلی عامل, کیا آپ یہ بھی نہیں کر سکے کہ اس بچی کا جو بھی مرض تھا آپ 3 بار اس کی آنکھ سے چین نکالنے کے بعد بھی اس کو ٹھیک نہیں کر سکے؟ آج بھی اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو اسی معصوم بچی کو ہمارے سامنے پیش کرنا پڑ رہا ہے اور اس کی آنکھ سے چین نکال کر دکھا رہے ہیں. یعنی پچھلی 3 مرتبہ اس کی آنکھ سے چین نکال کر, 1 مرتبہ اس کی آنکھ سے موتی نکال کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی برس سے آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکے. مطلب آپ فراڈ کر رہے ہیں, مطلب آپ کرتب کر رہے ہیں. میں ایک بات یہاں پہ تھوڑی سی کرنا چاہوں گا کہ یار چلیں یہ جو فراڈ بھی ہوگا, آنکھ سے چین نکالنا, منہ سے کیل نکالنا, مطلب کہ واٹ از دس یار, واٹ از دس بیہیویئر پوجا, یہ کیا چیز ہے, مطلب کہ کیا طریقہ ہے؟ اگر آپ نے نکالنا ہے تو کسی مریض کے گردے سے پتری نکالو, ٹھیک ہے. آپ نے کچھ کرنا ہے تو کسی مریض کے بند وال جو ہیں وہ کھولو. آپ یہ کیا چینیں نکال رہے ہو, آپ کیا کیلیں نکال رہے ہو, کیا یہ کیا مطلب کہ یار آپ عوام کو پھدو بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے. یار ایسے نہیں ہوتا یار, ایسے نہیں ہونا چاہیے. مطلب کہ مجھے تو نہیں, مجھے اچھا نہیں لگا. ختم کریں کیا مطلب کہ یہ کیا ہے واقعی جو اسکرین میں نظر آ رہا ہے تو واقعی نکال بس وہ کچھ ہوتا ہے جو بھی ہے. ایک اسپیسیفک بندے سے آپ وہی بتا نہیں رہے, ایک ہی بچی کو انہوں نے 3 سے 4 دفعہ یہ اسی پہ اپنے وہ دکھایا ہے کہ بھئی یہ ہم کر رہے ہیں, یہ کرامات کر رہے ہیں, یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں. تو وہ ایک ہی بچی پہ, مطلب کہ آپ پھر کسی ان نون بندے سے بھی یہ کام کریں گے بھی وہ چیزیں ہو رہی ہیں, مطلب کہ ایسا کچھ نہیں ہے. بازی کر رہے ہیں. مناظر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, وہ مناظر ان کی اپنی ویڈیو سے لیے گئے جس میں یہ اسی بچی سے, جس بچی سے اس سے پہلے یہ 3 مرتبہ آنکھ سے چین نکلوا چکا ہے. تو یہ کرتب دہرا دیا انہوں نے, اور ظاہر اس وقت ایسا موقع نہیں تھا اس ہنگامے کے اندر کہ ہم کسی طرح سے اس کو چیک کرتے یا ان کے اس کرتب کو ڈینائی کرتے. ہمارا سوال یہ تھا بہت سیدھا سادہ کہ نہ مریض ہمارے, نہ مریض آپ کے. آپ خود 5 علماء کرام کے یا مشائخ الزام کے نام دیجئے. ان علماء کی ایک کمیٹی تشکیل دیتے ہیں, وہ مریض اسپتالوں سے لائیں, وہ کسی NGO سے لائیں, وہ کسی ادارے سے لائیں, یا وہ اپنے اطراف سے کچھ مریض لے کر آئیں. ان کی آنکھ سے چین برآمد کر کے دکھائیے, ان کے منہ سے کیلیں برآمد کر کے دکھائیے, آپ ان کو ویل چیئر سے کھڑا کر کے دکھائیے. لیکن ظاہر ہے چونکہ ان کے پلانٹڈ ایکٹرز تھے اور اسی ایکٹرز کو بیچاری کو بار بار دہراتے ہیں یہ, اور ایک مرتبہ پھر ہمارے سامنے دہرا دیا. تو یہ کرتب کا معاملہ تو ویسے ایک مرتبہ پھر زمین بوس ہو گیا, اور کرامت چونکہ خود کو ولی ماننے سے انکار کر چکے ہیں تو کرامت کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا. سب سے بنیادی بات یہ ہے, تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ جو شخص شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پابند نہیں ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ ولی نہیں ہو سکتا. اس شخص میں آپ سب جانتے ہیں حلیے میں تو خیر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بدقسمتی کی بات یہ کہ ایسا شخص خود کو پیر کہتا ہے جو ایک آیت بھی دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا. میں نے زبانی سنانے کی بات نہیں کی تھی. ہم نے اس سے پہلے بھی شب معراج کی اس کی محفل میں اس کو ایک چیلنج دیا تھا کہ آپ سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیات جو کہ معراج سے متعلق ہیں وہ تلاوت کر دیجئے, لیکن ظاہر اس شخص سے وہ بھی نہیں کیا گیا. اس 4 گھنٹے کی نشست میں میں نے متعدد مرتبہ اس سے کہا, بہت ادب سے کہا کہ آپ بتا دیں لوگوں پر آپ کیا دم کرتے ہیں. آپ اگر کوئی کلام پڑھتے ہیں, کوئی سورہ تلاوت فرماتے ہیں, کوئی آیہ مبارکہ تلاوت فرماتے ہیں تو پلیز ذرا بتا دیجئے
کیونکہ آپ پوچھ لیجئے گا علماء سے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی دم فرمایا، اور بالخصوص امام حسن اور امام حسین سے متعلق جو دم کا واقعہ ہے، وہ ہمیشہ بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے کیا دم کیا ہے یا کیا پڑھا ہے دم کرتے ہوئے. اور یہ شخص کے بتانے سے انکاری تھا، اتنا بتا رہا تھا کہ میں بسم اللہ پڑھ رہا ہوں، باقی نہیں میں بتاؤں گا. مطلب یہ کمال ہے کہ آپ اپنی مرضی کی بات بتائیں گے اور جو چیز ظاہر آپ کو نہیں آتی وہ آپ نہیں بتائیں گے. تو میں نے بار بار اصرار کیا، یہ ذرا ویڈیو دیکھیے کہ وہ شخص ایک آیت بھی نہیں سنا سکا. آپ اللہ کے کلام سے لوگوں کو شفا دیتے ہیں یا پڑھتے ہیں؟ کلام سے کیا پڑھتے ہیں حضرت؟ دیکھیں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، اس میں کسی کا کچھ نہیں. اچھا بسم اللہ میں کائنات پوری میں طاقت ہے. قرآن کو پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے دم کرنا شریعت میں نہیں ہے. اچھا، تو آپ صرف بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ یعنی جو مرضی کرتے حضرت یہ سوال تو دیکھیں نا، میں تو بڑے ادب سے سوال کر رہا ہوں، آپ تو یہ نہ کریں نا. مثال کے طور پر آپ بتا دیجئے کہ میں یہ اللہ کا کلام پڑھتا ہوں، اس میں میں تو کوئی گستاخی نہیں کر رہا نا حضرت. میں بسم اللہ پڑھتا ہوں، بس کافی ہے. آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، یعنی جو آپ کا جو پھونک ہوتی ہے میں تو اس کا کرتا بھی نہیں تاکہ ظاہر کسی کے دل آزاری نہ ہو، تو آپ اس میں اس کے درمیان میں بسم اللہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ پڑھتا ہوں. اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں پڑھتے؟ وہ میرا اپنا معاملہ ہے نا. میں سر اسی لیے تو ہم حاضر ہوئے. آپ کہیں گے سارا معاملہ ہی میرا، تو ہمارے تو سوالات ہی ختم ہو گئے. میں کسی کو دکھانے کا پابند نہیں ہوں. نہیں ہاں جی، آپ نے مجھے سوال میری گزارش سنیے، میں دیکھیں 10 بجتا میں آپ سے کوئی لڑائی نہیں کر رہا. میرا سوال آپ نہیں پوچھ سکتے. نہیں، کیا نہیں؟ مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا. میں بسم اللہ پڑھتا ہوں. اب وہ اپنی صرف بات نہیں ہے کہ یار میں جو ہے نا صرف بسم اللہ پڑھتا ہوں، آگے میں نہیں کچھ بتا سکتا. یہ ہے پڑھتے ہو تو بتا. وہ بس ہم بھی کوئی بات نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ بس ٹھیک ہے اگر ان کا اپنا معاملہ ہے تو وہ اللہ اور ان کا معاملہ. لیکن عوام کو اس طرح پاگل بھی نہ بنایا جائے. عوام کو اس طریقے سے وہ نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی آپ جو ہے نا غلط راہ پہ چلاؤ، غلط اس پہ طریقے پہ چلاؤ. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ بہت سارے لوگ وہ جاتے ہوں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیں نا، وہ کہہ رہے ہیں پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا معاملہ ہے. جب آپ، مجھے لگتا ہے کہ جب آپ سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں، جب آپ ان کے ساتھ اتنے لوگ اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، مطلب آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ کو مان بھی رہے ہوتے ہیں، پھر وہ آپ کا معاملہ نہیں ہو جاتا، پھر وہ عوام کا بھی ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں وہ بھی آپ کو فیم بھی دلا رہے ہیں، وہ آپ کو مان بھی رہے ہیں، وہ سب وہ آپ سارا کچھ کرنا، تو آپ کو ان کی چیزیں بھی جو ہے نا ہاں. تو یہ نہیں ہوتا، پھر یہ بات نہیں ہوتی کہ یہ صرف میرا معاملہ ہے، میری مرضی ہے. پھر یہ چیز نہیں ہوتی جب آپ اسکرین کے سامنے آ رہے ہیں. جناب آپ دیکھیے ایک آدمی جو ایک ہی بچی سے 5 مرتبہ ایک کرتب دہراتا ہے اور اس کو کہتا ہے یہ میری کرامت ہے، پھر کہتا ہے میں ولی ہوں ہی نہیں، تو ظاہر ولی نہیں ہے تو کرامت ممکن ہی نہیں ہے. پھر جو شخص بسم اللہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں پڑھ سکتا، یہ ویڈیو ذرا دوبارہ دیکھیے گا جہاں انہوں نے بسم اللہ کہا، بلکہ اس کو ہم دکھاتے ہیں آپ کو. یہ بسم اللہ بھی صحیح ادا نہیں کر سکتا اور کوئی آیت نہیں پڑھ سکتا، وہ کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے پیر کہلانے کے لائق ہو سکتا ہے؟ کیا پڑھتے ہیں حضرت؟ دیکھیں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، اس میں کسی کا کچھ نہیں. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں. پھر ظاہر ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے سامنے آ کر یہی کرتب دہرا دیں گے. ہم نے لوگوں کے سامنے چوراہوں میں، سڑکوں پہ، نارکلی چوک میں لاہور کے، لبرٹی چوک میں یہ کرتب دہرائے، لیکن اس شخص نے نہایت بے رحمی سے، نہایت بزدلی سے، نہایت ڈرپوک بنتے ہوئے، جو شخص ہمارے لیے یہ کرتب کر رہے تھے عقیل نومی جو کہ ہمارے ہیرو ہیں، انہیں باقاعدہ زد و کوب کروایا، انہیں باقاعدہ یرغمال بنایا. اس ویڈیو میں بھی جو ان کے اپنے فیس بک پر پوسٹ ہوئی ہے، ذرا آپ دیکھیے، چوہا کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں ان کو، اور اس ویڈیو کے اندر ذرا دیکھیے کہ کس طرح سے کارنر کیا گیا. یہ سرکل کر رہے ہیں وکیل، ان کی حالت دیکھیے، ان کے بال بکھرے ہوئے، ان کے چہرے پر تشدد کے نشانات ہیں، اور انہیں پولیس والوں نے بہت مشکل سے ایک کارنر میں زندہ بچا کر رکھا. اور یہ بدبخت آدمی جو خود کو اللہ کا ولی کہنے کا جھوٹا دعویٰ کرتا تھا، یہ اس کو کہہ رہا ہے کہ نکالیں اس کو، عقیل کو باہر لے کر آئیں نومی کو، اور مجمع چلا رہا ہے اور چیخ رہا ہے اور اس کی جان کے در پہ ہے. ملاحظہ کیجئے، یہ ہے اس شخص کا اصل چہرہ. ہم نے وہاں جا کر اسے بے نقاب کیا، ہم نے بتایا کہ یہ شخص کتنا درندہ صفت ہے، یہ کس طرح سے خول چڑھائے ہوئے ہے، غلاف چڑھائے ہوئے خوش اخلاقی کا اپنے اوپر. ہمیں شروع میں بھی بہت اخلاق سے پیش آیا، بعد میں بھی ہمیں گاڑی تک چھوڑنے آیا، ہاتھ پکڑ کے گلے ملے، لیکن اصل چہرہ اس شخص کا یہ بدترین اور بدنما چہرہ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کے سامنے کس طرح. بجائے اس کے کہ ہم سے گفتگو کی جاتی، جب یہ لاجواب ہوا تو یہ کھڑا ہو گیا صوفے کے اوپر اور اپنے لوگوں کو ورغلانے لگا، انہیں اشتعال دلانے لگا، جب ہمارے سوالات کا کوئی جواب نہیں تھا اس شخص کے پاس. یہ نہیں حضرت، یہ نہیں، ایسے نہیں جائیں گے آپ. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ ایسے نہ جائیں آپ. لوگ کہیں گے بھاگ گئے ہیں، لوگ کہیں گے بھاگ گئے ہیں، لوگ کہیں گے بھاگ گئے ہیں. پھر کسی بھی شخص کا نہیں
यहाँ पे ये सीन चल गया है कि उन्होंने ना अपने वो जिनको वॉइस नहीं ना आ रही, जिनको समझ नहीं आ रही, खड़े होके कहा मैं जीत गया, मैं जीत गया, शोर मचाओ, मैं जीत गया, पीछे वाले वैसे ही शोर मचा दे भाई, जो सवाल यार मतलब के यार क्या यार, ये मैं क्या देख रहा हूँ यार। जबरदस्त, ये कमाल दिया यार, पीर साहब कमाल दिया दोनों हाथों से थम्स अप। फरार होना किसी गुफ्तगू से, या किसी भी शख्स का भागना, या किसी भी शख्स का शिकस्त खाना, इसके अलावा और क्या होता है कि वो बात करने के लिए तैयार ना हो, वो लोगों का एक हुजूम लगा ले, वो हुजूम मुस्तकिल नारे लगा रहा हो, और उसने अपने आस्ताने पर बाआवाज़े बुलंद लाउड स्पीकर लगाया हो, और इतना डरा हुआ इंसान, इतना बुज़दिल, इतना डरपोक, इतना घटिया आदमी कि वो लाइव कवरेज जो इसके अपने चैनल से हो रही थी, जो इसके अपने फेसबुक पर पोस्टेड है, उसमें गुफ्तगू की ऑडियो ही नहीं है। बस जहां नारे लगाए जाते हैं वहां ऑडियो अप कर दी जाती थी, क्योंकि कैमरामैन भी जानते थे, ऑडियो इंजीनियर्स भी जानते थे, इसके चेले भी जानते थे कि ये शख्स किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाग गया ये आदमी, फरार हो गया गुफ्तगू से, इसलिए कि इसने लाउड स्पीकर लगा के रखा, इसने नारे लगवाए, इसने इश्तियाल दिलाया, इसने हमें धमकियां दी जान से मारने की, और तमाम पुलिस ऑफिसर जो वहां मौजूद थे वो इस बात के गवाह है, लेकिन इसने बात नहीं की, इसने हमें कोई आयत पढ़कर नहीं सुनाई, इसने हमें कोई करामत करके नहीं दिखाई, इसने करतब दिखाया, और वही करतब जो 5 बार ये पहले कर चुका है। सो अल्हम्दुलिल्लाह इस गुफ्तगू से दर हकीकत ये शख्स भाग गया, बेनकाब हुआ, पूरे पाकिस्तान ने इसका मकरूह और बदनुमा चेहरा देखा। और इसके अलावा हम कुछ हकीकी मरीज लेकर गए थे इसके आस्थाने में, तो उन मरीजों को व्हीलचेयर से खड़ा करना तो दूर की बात, इस शख्स ने उन मरीजों को आस्थाने के अंदर दाखिले की भी इजाजत नहीं दी। आपने क्या किसी भी वीडियो में किसी ऐसे शख्स को देखा कि जिसकी टांग हकीकतन कमजोर थी? वो एक फनी बात में याद आ गई, कहने के वो ना एक जगह ना सांप नजर आया, तो ना सांप पकड़ने वाला जोगी बुलाया, ठीक है, तो उसने ना अपना, अक्सर ये होता है कि जोगी आते हैं तो अपना सांप छोड़ते हैं ना, तो वो फिर उसी को पकड़ते हैं, मोस्टली हमने ये सुना ऐसा होता है। तो वो जब जोगी आता है ना तो वो एक सांप पकड़ लेते, 2 सांप निकल आते हैं वहाँ पे, कहते हैं भाई मैं अपना पढ़ा, तुसी अपना पढ़ो, अपना सांप पढ़ो, मैं नहीं पढ़ने लगा। मतलब कि यार अब मरीज आके भी तुम अपने मरीज खुद सही करो, मैं नहीं कर सकता, मैं अपने ही करूंगा जो मेरे हैं बस। ये जो पोलियो का शिकार था, ये जिसकी टांग मौजूद ही नहीं है, कि वो व्हील चेयर से खड़ा हो गया, हट्टे कट्टे लोगों को व्हील चेयर से खड़ा करता हुआ ये शख्स एक ड्रामाई अंदाज में दिखाता है, और बदकिस्मती से हमारे सादा लॉ लोग इस बात पर यकीन कर लेते हैं। तो ना तो ये हमारी उस बात पर आया कि उलमा और मशाइख गैर जानिबदार मरीजों का इंतखाब करें, या आप मेरे साथ अस्पताल आ जाएं और वहां आप मरीजों को शिफा। आपके एक्टर्स को हम मरीज नहीं मानते, आपके प्लांटेड कैरेक्टर्स को हम मरीज नहीं मानते, चलिए आप भी हमारे लाइव लोगों को मरीज न माने, आप उलमा से कहिए कि वो 5 मरीजों का इंतखाब कर दें और आप उन्हें ठीक करके दिखा दें, लेकिन ये शख्स उससे भी राह फरार इख्तियार करता रहा। मेरी गुजारिश सुने, आप 5 उलमा या मशाइख के नाम बता दें, वो आपके मरीजों को तो मरीज मानते ही नहीं ना, सिर्फ एतराज ही है ना, अगर कोई नहीं मानता ना मानना। अच्छा तो आप मनाने के लिए तैयार हैं? आप किस तरह हजरत आप मेरे साथ किसी अस्पताल में तशरीफ ले जाएं, आइए शिफा बांटते हैं। फिर जो सबसे बड़ी बात मुख्तलिफ वीडियोस में कि जी फलां मसलक का शख्स आ गया, फलां मजहब का शख्स आया, और जब वो यहाँ आया तो उसने पीर साहब की करामात देखी, पीर साहब के कमालात देखे, और वो उनसे मुतासिर हो गया और आस्ताने का मुरीद बन गया। मैंने आपके आस्ताने पर 8-9 घंटे गुजारे, आपकी शुफ में कोई तासीर होती, आपकी शक्ल शरीफ में कोई तासीर होती, आपकी गुफ्तगू में कोई तासीर होती, तो मैं आज ये वीडियो न बना रहा होता बैठ के, मैं तस्लीम कर रहा होता कि नहीं हजरत तो वाकई बहुत पहुंचे हुए हैं, हजरत वाकई बहुत पहुंचे हुए हैं, लेकिन फ्रॉड में, धोखेबाजी में, शोबदेबाजी में, बदकिस्मती से दीन को इस्तेमाल करने के धंधे में, मकरूह धंधे में। और ये कहते हैं जी जिन्नात मेरे काबू में, ये चाहते थे कि लोग शाउट करें, ये चाहते थे कि लोग नारेबाजी करें, ये चाहते थे कि लोग तशद्दुद करें मुझ पर और मेरी टीम पर, वरना जब ये कहते हैं कि मैं जिन्नात को अपना कहाँ मनवा लेता हूँ, जिन्नात मेरी बात मानते हैं, तो वहाँ मौजूद इनके अपने चेले
وہ ان کی بات کیوں نہیں مان رہے تھے؟ مسلسل یہ آدمی صوفے پر کھڑا ہو کر ان کو اشتعال دلاتا رہا، بار بار یہ کہتا رہا کہ جناب دیکھیں جی یہ ختم نبوت کے خلاف ہے، ہمیں ایجنٹ کہتا رہا، یہ کہتا رہا کہ جی ہم نے پیسے لیے ہیں، یہ کہتا رہا کہ جی یہ عورت جس بچی کو خود 5 بار دکھا چکا تھا اس کے بارے میں یہ کہتا رہا کہ انہوں نے اس پر ویڈیو کر کے اس کی عزت کو داغدار کیا ہے۔ بدبخت انسان، آپ 5ویں مرتبہ اسے ٹیلی ویژن پر لے کر آ رہے ہیں، اپنے سوشل میڈیا کے اوپر لے کر آ رہے ہیں، آپ نے اس بچی کی ویڈیو پوسٹ کی، آپ نے اس بچی کی ویڈیو اس کو وائرل کروایا، اور جب ہم نے آپ کے جھوٹ کو جھٹلانے کے لیے کہ آپ 3 بار اس کی آنکھ سے چین نکالتے ہیں، 4تھی بار اس کی آنکھ سے موتی برآمد کرتے ہیں اور پھر ہمارے سامنے اسی بچی کو لے آئے، اور اس پر بھی ذرا ایک بڑی شاندار چیز ملاحظہ، جب اس بچی کی آنکھ سے چین نکل چکی تو میں نے کہا حضرت یہ بچی تو بیمار ہے نا، یہ آپ کے مطابق بیمار ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو پھر میں نے کہا ایک اور چین برآمد کر دیجیے، جی بالکل ہو جائے گی۔ اب وہ ظاہر ہے چونکہ کاپی رائٹس کی وجہ سے ہم زیادہ فوٹیج نہیں لگا سکتے، لیکن آپ ان کی فیس بک پر جو لائیو ہے اس پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، تقریباً 1 گھنٹہ 30 منٹ سے آن ورڈ وہ بچی ان کے حکم کے بعد مستقل کوشش کرتی رہی 25 منٹ تک، لیکن ظاہر چین برآمد نہیں ہو سکتی تھی۔ اس بچی سے انہوں نے گالیاں پڑھوائیں، خواتین سے حملہ کروانے کی کوشش کی گئی۔ جتنے اوچھے اتکنڈے ہو سکتے تھے، یہ وہ بدبخت شخص جو خود کو اللہ کا ولی کہتا تھا، الحمدللہ اب مکر گیا اس بات سے، یہ دین کی آڑ لیتا رہا، یہ ختم نبوت کی آڑ لیتا رہا۔ اس نے کل خواتین کی آڑ لی، یہاں تک کہا جی آپ نے وہ خواتین بتا، اگر ان کو کچھ ہو گیا جی اقرار الحسن ذمہ دار ہوں گے، آپ نے ان کو بولا، بلکہ اس بچی نے ایک گالی دی وہ جب کوشش کر رہی تھی آنکھ سے نکالنے کی، تو میں نے کہا دیکھو بچے، حضرت صاحب کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ تکلیف اس شخص نے تمہیں دی ہے اپنی جعلی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے، اس شخص نے تمہیں اس تکلیف میں مبتلا کیا ہے۔ لیکن ہمیں گالیاں پڑی، ہمیں دھکے ملے، ہم نے بہت سے الزامات سہے، لیکن اس شخص کے گھر میں گھس کر، اس کے آستانے پر جا کر، اس کے لوگوں کے درمیان الحمدللہ ہم نے اس شخص کے چہرے سے نقاب نوچ کر اتارا، آپ سب کی دعاؤں سے اور آپ سب کی سپورٹ سے انشاءاللہ العزیز۔ اگر اس شخص نے اپنے مکروہ دھندے کے لیے ختم نبوت کا نام استعمال کرنا نہ چھوڑا، اپنے کاروبار کے لیے دین کا، تصوف کا، طریقت کا، خانقاہوں کا اور درگاہوں کا نام استعمال کرنا نہ چھوڑا، تو انشاءاللہ العزیز ہم بھی بلاوڑا میں بھی اور کلر سیدہ میں بھی اس کے آستانے کے سامنے پھر حقیقی تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کریں گے، اور پھر اس کو دکھائیں گے کہ اصل میں اس شاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہوتے ہیں، اصل میں پھر ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے۔ یہ کوئی چیلنج یا مقابلہ نہیں ہے کہ لوگوں کی تعداد، اگر آپ اس پر بھی چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کا یہ چیلنج قبول کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستان کے لوگ کس طرف کھڑے ہیں۔ لہٰذا یہ وارننگ کہ اب اس دھندے کو بند کر دیجئے۔ ہم نے جتنا تشدد برداشت کرنا تھا ہم نے کیا، صرف اس لیے کہ آپ بھاگ نہ جائیں، آپ یہ نہ کہیں جی دیکھیں 14 فروری کو یہ نہیں آئے، الحمدللہ آپ کے سینکڑوں پیڈ لوگوں کی موجودگی میں ہم آئے، ہم نے آپ کو کنفرنٹ کیا، ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوئے، ہم نے آپ کو لاجواب کیا اور ہم نے آپ کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اب آپ ہمیں مجبور مت کیجئے کہ ہم آپ کے آستانوں کے سامنے اصل میں پھر تحفظ ختم نبوت کانفرنسز کا انعقاد کریں، آپ کا راستہ روکیں تاکہ آپ دین کا اور ختم نبوت کا مزید استحصال کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میں تھک گیا ہوں بار بار علماء اہل سنت سے، پیران عظام سے، مشائخ عظام سے گفتگو اور درخواست کرتے ہوئے کہ وہ آگے آئیں، اور اب جو شخص اس شخص کے خلاف میدان عمل میں نہیں آتا، اس کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ وہ بھی اسی قماش کا ہے، وہ بھی اسی دھندے کا بینیفیشری ہے، وہ بھی حق خطیب جیسا ہی ہے۔ بھائی ہمیں تو بھائی پہلے سے یہ ساری چیزیں تھوڑی سی ہیں پتہ ہیں اور سارے معاملات کے بارے میں پتہ ہے، تو اقرار بھائی نے بہت اچھا جو ہے نا ایک سٹیپ لیا، اور اللہ پاک ان کی مدد کرے، اور بہت اچھا کام کرتے ہیں، بہت جو ہے نا اسٹرگل کرتے ہیں اس کام میں۔ ہم تھوڑا اس لیے بھی جانتے ہیں کہ ہماری ایک خود فیملی بھی وہاں گئی ہوئی ہے، تو انہیں بھی 8 دم کا کہا بھائی 8 دم کروائیں،
لیکن کچھ ایسا معاملہ میں پورا وضاحت سے تو نہیں آپ لوگوں کو بتا سکتی، لیکن ہم لوگ جانتے ہیں ان کے بارے میں. باقی جو ہے وہ اللہ پاک اور اللہ پاک کی ذات جانتی ہے کیا ہے کیا نہیں، لیکن اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے. اگر آپ مطلب کہ اس طرح سے دم کر رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. مطلب کہ صرف آپ دم کریں، مطلب کہ یہ نہیں کہ اتنی آگے کی چیزیں لائیں اور سوشل میڈیا پہ اس کو اس طریقے سے. باقی ہم برا بھلا بھی نہیں کہہ رہے، لیکن یہ ہے کہ اس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف اگر آپ بنا رہے ہیں تو بہت ہی غلط بات ہے. اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اقرار بھائی ٹھیک ہے تو لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب سب کر دیجیے گا. کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے. ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو میں. بہت سا خیال، ٹیک کیئر، اللہ حافظ. لیکن ایک اور بات کہ ہمیں اس بچے نے بہت تنگ کیا ہے، ویڈیو بنانا ذرا مشکل ہو گیا. اچھا میں یہاں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گی کہ ہمارے نا دین کمزور ہو گیا، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، اسی لیے ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ہمیں مطلب بس ہم ان پہ اعتبار کر لیتے ہیں. صحیح بات ہے، بالکل اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.